فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا کہا الملأ سرداروں نے. قالا جو ہے فعل ماضی ہے، الملأ اسم ہے. کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ شروع میں الف لام. الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا. استکبروا باب استفعال سے ہے، استکبر یستکبر استکبار، اور باب استفعال سے جو بھی صیغہ آتا ہے، فعل آتا ہے، تو اس کے اندر جو میننگ ہوتے ہیں وہ عموماً یعنی ڈیمانڈ کرنا، طلب کرنا، اس کے میننگز پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ تو منع ہے تکبر کیا. جیسے استغفرہ ہم کرتے ہیں نا، استغفرہ تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بخشش طلب کرتے ہیں. اب یہاں پہ تکبر طلب کرتے ہیں، یعنی کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر طلب کیا. اندر میں میننگ یہی بنے گا، گہرائی میں جو تدبر کر کے، جو ان ڈیپتھ میں جا کے ہم صیغوں کی اور اوزان کی مدد سے سمجھیں گے، وہ یہی ہے کہ ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر طلب کیا، جو تکبر کی خواہش رکھتے تھے، جو ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ وہ بڑے سردار بن جائیں. اب یہ تو نہیں لکھا کسی بھی قرآن کی ٹرانسلیٹڈ پاروں میں، جز میں، یا پھر قرآن میں، تو لیکن اندر میں اس کی جو اس کا مفہوم ہے وہ تو یہی ہے نا. تو کیسے پتہ چلا؟ عربی گرامر کی وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کا شکار تھے اور مزید اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، مزید تکبر، فرعون بننا چاہتے تھے. من قومی ہی اس کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ شعیب علیہ السلام کی. لنخرجنک لا البتہ. اب نخرجن کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ نخرجن، نون آ گیا نا، نون کو ہائی لائٹ کریں کہ نون کس کا ہے؟ مضارع کا، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے خارجین، خرج. تو نخرجنک، نو ہم، نخرجن ہم ضرور نکال دیں گے کا تجھے، یا شعیب اے شعیب، والذین اور انہیں جو آمنو ایمان لائے، معاکا ساتھ تیرے، من قریتنا اپنی بستی سے، من سے قریتی بستی نہ اپنی، او یا لتعودن لا البتہ، ٹھیک ہے، لام جو ہے البتہ کے لیے آیا ہے، تعودن تعود. اب یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے تا جو ہے وہ مضارع ہے، تو تا تم، تعودن تم ضرور پلٹو گے. اب ضرور کس کی ٹرانسلیشن ہوگی؟ نون مشدد کی جو لاسٹ میں، جیسے نخرجن کے لاسٹ میں نون مشدد ہے نا، اسی طرح تعودن کے آخر میں جو نون مشدد ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کی ہے ضرور. تم ضرور پلٹو گے فی ملتنا ہماری ملت میں. قالا کہا، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب نے، شعیب علیہ السلام نے کہا، آوا کیا، لو بلا اگرچہ کنہ ہوں ہم، کارہین ناپسند کرنے والے، اگرچہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہو پھر بھی ہم ایسا کریں گے. قد تحقیق افترینا، افطرا کا مطلب ہے گڑ لیا. اب اس میں دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن کیوں ہم نے زمانہ حال والی یا مستقبل والی نہیں کی. غور کریے، اس کا جواب مجھے دیں کہ اس کا یعنی اس کی ٹرانسلیشن میں ہم نے کیوں نہیں کہا کہ گڑتا ہے یا گڑ لے گا. اس کا ہم نے ترجمہ ماضی والا کیا کیونکہ اس میں چاروں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی.
اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ ان اگر عدنا پلٹے ہم فی ملتکم تمہاری ملت میں بعد اس کے اس جب نجانا نجات دی ہمیں نجات دی. اب دیکھیں یہاں پہ جو نون ہے وہ روٹ ورڈ کا نون ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ صرف جیم تو نہیں نا روٹ ورڈ ہونا تھا جا, تو نجات کا روٹ ورڈ ہی نون سے شروع ہوتا ہے, اس لیے شروع میں نون ہے, یہ مضارع کی علامت نہیں ہے. بس اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روٹ ورڈز کے علاوہ آپ اگر شروع میں نون دیکھتے ہیں تو پھر وہ مضارع کا ہوگا. اللہ اللہ نے منہا اس سے, وما اور نہیں, یکونو ہے, لنا ہمارے لیے, ان کے, نعودا ہم پلٹیں. اب دیکھیے یہاں پہ نون جو ہے نا وہ مضارع کی علامت ہے, نون ہم پلٹیں. اعود ہوتا, اعود نون کی جگہ پہ تو کیا ہونا تھا, میں پلٹوں. فیہا اس میں, الا مگر, ان یہ کہ یشاء چاہے, اللہ اللہ, ربنا جو رب ہے ہمارا, واسعہ گیر رکھا ہے, ربنا ہمارے رب نے, کل شیء ہر چیز کو, علم کے اعتبار سے, اللہ اللہ ہی پر, توکلنا توکل کیا, نہ ہم نے. ربنا اے ہمارے رب, افتح فیصلہ کر دے, بیننا درمیان ہمارے, و بین اور درمیان, قومنا ہماری قوم کے, بالحق کی ساتھ حق کے, و انتا اور تو, خیر بہتر ہے, فاتحین فیصلہ کرنے والوں میں سے. قال کہا, الملأ سرداروں نے, الذین جنہوں نے, کفروا کفر کیا. ابھی دیکھیں تکفرو نہیں ہے, تکفرو ہوتا تو کیا ٹرانسلیشن کرتے, کیا اس کا ترجمہ ہو جاتا, تاکہ تبدیلی کے ساتھ, یعنی اگر اس مضارع کی علامت ہوتی کوئی تو ماضی کی بجائے ہم حال کرتے اس کی ٹرانسلیشن میں. من قومی اس کی قوم میں سے, لئن البتہ اگر, اتبعتم پیروی کی تم نے, شعیباً شعیب کی, انکم بے شک تم, اذن تب, لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہو. فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا ہم انہیں, الرجفۃ زلزلے نے, فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی, فی دارہم اپنے گھروں میں, دارن کہتے ہیں گھر کو, فی دارہم اپنے گھروں میں, جاسمین اوندے منہ, الذین وہ جنہوں نے, کذبوا جھٹلایا, شعیباً شعیب کو, کأن گویا کہ, لم نہ, یغنوا وہ بسے تھے, فیہا ان میں, الذین وہ جنہوں نے, کذبوا جھٹلایا, شعیباً شعیب کو, کانوا تھے ہم وہی, الخاسرین خسارہ پانے والے. فتولا تو اس نے منہ پھیر لیا, فتولا فا تو تولا اس نے منہ پھیر لیا. اب تولا کا جو تا ہے وہ مضارع کا نہیں ہے, یہ اس کے روٹ ورڈ کا ہے. عنہم ان سے, قال کہا, یا قومی اے میری قوم, لقد البتہ تحقیق, ابلغتکم ابلغا پہنچا دیا, تو میں نے, کم تمہیں, رسالاتی پیغامات, ربی اپنے رب کا, ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی. یہ ماضی ہے نا, تو ماضی کے لاسٹ پہ تا جو ہے وہ پیش کے ساتھ آیا تو واحد متکلم. ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے, لکم تمہاری, فکیف تو کیوں کر, آسا میں افسوس کروں, علی قوم ایسے لوگوں پر, کافرین جو کافر ہیں.
تھوڑا ٹائم اس پہ زیادہ لگ جاتا ہے عربی گرامر کو دیکھتے ہوئے ورڈ انالیسس پہ، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ جائے، آپ جو ہے رٹا سسٹم کا نہ ہو شکار، کیونکہ قرآن کو ہم نے پڑھنا صرف اس لیے تاکہ ہم اس کے ساتھ نا گفتگو کر سکیں، یعنی یہ ہو ہمارا کہ جیسے ہی ہم جب کبھی قرآن کی تلاوت کریں نا تو ہمیں قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے جب بات کی ڈائریکٹ سمجھ آتی ہے نا، اب دیکھیے آپ مجھے اردو زبان میں سن رہے ہیں، اگر میں ہی اس کو انگلش میں یا عربی میں بولنا شروع کر دوں تو آپ کو بات کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، یعنی آپ لفظوں تک ہی رہیں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہوگا، پھر ڈکشنری کھولیں گے تب تک بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ڈائریکٹ اس کی زبان سمجھیں گے، اس کا لہجہ سمجھیں گے، تو پھر آپ کو قرآن کی ورڈز کی، قرآن کی خوبصورتی کی، اس کی گہرائی کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا یعنی سونے کی بجائے یا اس کو لائٹ لینے کی بجائے اس کو ایسے چلو جی یہ تو ورڈ انالیسس ہے، اس میں کون سا سمجھایا جا رہا ہے، اس کے کون سا نوٹس ریڈی کرنے ہیں، بلکہ اس کے تو زیادہ ہونے چاہیے نا، آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں نا ماشاء اللہ سے پاروں پہ خاص طور پہ ورڈ انالیسس میں وہ زیادہ لکھتے ہیں، وہ کیا کہ الگ الگ، یعنی اگر جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے نا اللہ الگ، نخریجہ الگ، نون مشدد الگ، کاف الگ، تو الگ الگ سے کر کے نا تو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ملتے جلتے لفظ باقی جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں قرآن کی، اگرچہ آپ نے وہ پارے نہ بھی پڑھے ہوں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو قرآن کی 2 سے 3 پاروں کو محبت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ سٹارٹ کریں تو جز 1 سے کریں، یعنی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ابھی سٹارٹ انہوں نے کیا تو وہ یہ نہ سوچیں کہ پیچھے سے نہیں پڑھا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں آپ کا وہ جز 1 ہوتا ہے، تو جز 1 اپنے جز 1 2 3 کو محبت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو باقی پھر بعد میں ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز سمجھ کے، اچھا یہاں پہ ہی کا مطلب کیا ہوگا، کیوں ہوگا، عربی گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، تو یہاں پہ ماضی کا کیوں کیا گیا ہے، مضارع کا کیوں کیا گیا ہے، حال کا کیوں کیا، مستقبل کا کیوں کیا گیا ہے، خود سے سوال کریں تو انشاءاللہ بہت جو ہے بہترین ہو جائے گا۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہم اسے سیکھ رہے تھے، اور جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے منع کیا ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور پھر اسی طرح باقی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو بجائے اس کی قوم نے ان کی بات مانی، جھٹلا دیا، تکبر کیا اور جھٹلا دیا، اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا نام لے کر ان کو پکار کر کہنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں ایسا کیا، یعنی تو اگر اپنے ہی دین پہ اڑا رہا تو تمہارے پاس 2 چانسز ہیں، یعنی 2 اختیارات ہیں، ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو، ہم تمہارے ساتھ یہی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 لنخرجنک یا شعیب، شعیب کو علاقے سے نکال دیا جائے گا، ہم تجھے نکال دیں گے اور تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ایمان لائے ہوئے ان کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر کیا کرو، واپس پلٹو، ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، تمہیں ہر صورت میں سے دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو
انہوں نے کیا کہا شعیب علیہ السلام نے، قال اولو کنا کارہین، کہنے لگے اگرچہ مجھے یہ چیز ناپسند ہو پھر بھی میں ان دونوں میں سے ایک کروں گا. یعنی وہ پریشر میں نہیں آئے. پوری قوم والے سردار، جب دیکھیے بڑا انسان، کوئی لیڈر یا کوئی بھی اب کوئی چیف آرمی کا چیف اور یا پھر کوئی منسٹر آ کے آپ کو دھمکی دیتا ہے تو آپ کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کوئی پولیس والا بھی آ کے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جائے نا تو ایک عجیب طرح سی پریشانی انسان کے ذہن میں آنے لگتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا کر دیا. پھر وہ جو جیسے کہیں ہم کرنے لگتے ہیں. لیکن شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ ان قوم والوں اور سرداروں کے پریشر میں نہیں آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ اولو کنا کارہین، مجھے یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں اور میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کروں گا. ادھر حقیقت ان کا انکار تھا. اولو کنا کارہین بہت مختصر لیکن بہت جامع انکار تھا کہ مجھے دونوں چیزیں ناپسند ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے پریشر میں نہیں آنے والا. تم جتنا بھی فورس کرو کہ نہیں چھوڑوں گا حق بات کہنا، مجھے تو یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں. اسی طرح سے ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بجائے فوراً سے اس کی بات ماننے کے اور ڈر کر چھوڑ کر کام تو اپنا حق کا رستہ چھوڑنے کے ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. یعنی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے لیے اسٹینڈ لینے کی کوشش کریں. ابھی یہ کل کا ہی واقعہ ہے، ابھی سے اچانک مجھے یاد آیا کہ کچھ ایسا ہی تھا کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ ضروری بھی تھا، یعنی کوئی مجبوری کے طور پر تھا، لیکن وہ شریعت سے ٹکرا رہا تھا. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح سے ہوا، لیکن میرے لیے انکار کرنا اور اس طرح سے نا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر ایک انسان کے اندر خود بہت بہادری آ جاتی ہے. انسان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا. جب کوئی بڑا آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے نا اس کی مروت میں، اس کی عقیدت میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرہن کیے جاتے ہیں لیکن اگر ان کے لیے اسٹینڈ لیا جائے تو نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا، ناپسند آپ کرتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے ایک بار ضرور کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، اگرچہ وہ شخص آپ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کام جو آپ کو کہا جا رہا ہے شریعت کے خلاف ہے تو ضرور اسٹینڈ لیں. تو جب فرسٹ ٹائم مجھے کسی نے کہا تھا تو بڑا کوئی کہتا ہے تو پھر مجبوراً جو ہے کرنا پڑتا ہے. تب اتنا ذہنی طور پر پختگی نہیں تھی اور وہ کام جو ہے نا میں نے کر دیا بہت مشکل سے، کرہن اور مجبوری کے طور پر اور اس طرح سے ناپسند کرتے ہوئے. لیکن اس ناپسندگی کا یہ تو فائدہ ہے کہ محبت سے نہیں کیا. لیکن الحمدللہ کل دوبارہ سے جب وہ مجھے کام کہا گیا تو میں نے کوشش کی کہ چلیں اب تو اسٹینڈ لینا چاہیے، ٹرائی تو کرے نا، باقی دیکھا جائے گا انشاءاللہ. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان انکار کر سکتا ہے. تو الحمدللہ سوچ و بچار کر کے پہلے کرنے کی کوشش بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور شاید آیات بھی ویسی ہی تھی تو الحمدللہ اسٹینڈ لیا اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس تھے کہ ایک تو کام بھی نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے نے بالکل کسی طرح کا مائنڈ بھی نہیں کیا اور خوشی کے ساتھ انکار کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ اندر بات آ گئی تھی اللہ کی کہ کام اگرچہ آپ کو بہت پسند ہے لیکن میرا ضمیر، میرا دل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کروں، اس لیے یہ کام جو ہے میں نہیں کر سکتی. میں انشاءاللہ اس کے جو متبادل شریعت کے اندر جو کام ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زندگی میں نا اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے. جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اس کے لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انکار کرنا ہمیں سیکھنا ہے. یہ بھی ایک اسکل ہے انکار کرنے کی. ایک ہوتا ہے ہٹ درمی کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا یہ کام غلط ہے، آپ پھر بھی مجھے کہہ رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ تو ایسا انکار اگلے کی عزت نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے. وہ شخص جتنا مرضی بڑا علامہ ہو، جب بات نفس کی عزت نفس کی آ جاتی ہے، انا کی آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ وہ
اللہ اور رسول کی بات کو، اس لیے انکار میں بھی عاجزی ہو اور اللہ کا خوف و خشیت الہی ہو تو پھر اس انکار کے ریزلٹس بھی اچھے آتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی ان چیز کو ناپسند کیا تھا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، کیا لیں اپنی زندگی میں ناپسندیدہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہے آپ ہر اس کام کا انکار کرتے جائیں، جی مجھے کام کرنا پسند نہیں ہے میں اپنے لیے اسٹینڈ لے لوں، مجھے کھانا بنانا پسند نہیں ہے میں اپنے لیے اسٹینڈ لے لوں، بالکل بھی نہیں۔ وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے تو آپ کو بھی ناپسند ہے، ان کے لیے اسٹینڈ لیں اور سیکھیں اسٹینڈ لینا حکمت عملی کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ مین چیز جو ہے نا آج سیکھنے کو ملی ہے۔ قرآن کو جتنی بار بھی پڑھیں گے نا ہر دفعہ ایک نیا اسپیکٹ اس کا سامنے آتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے تعودن فی ملتنا، تو اس میں اس سے تھوڑا سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ شاید کہ شعیب علیہ السلام پہلے ان کی قوم میں سے تھی، اس لیے کہا کہ تم واپس پلٹو اپنی ملت، ہماری ملت کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام جو ہیں توحید پرست تھے، نبوت سے پہلے بھی اخلاقی برائیوں سے دور رہنے والے تھے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ مسٹیکس نہیں کرتے، ان کی جو نبوت کی پہلی والی زندگی ہوتی ہے نا وہ بھی خطاؤں سے پاک ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس نبوت نہیں تھی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ شامل تھے، یعنی ان کو منع نہیں کرتے تھے، تو جب انسان منع نہیں کرتا، خاموشی اختیار کر لیتے تو وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ان کے ساتھ تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ ان کی خاموشی کی وجہ، یعنی وہ خاموش تھے، کچھ نہیں کہتے تھے ان کو، تب ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے آدمی ہیں، ہماری بات کو پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہنے لگے کہ واپس ہماری ملت میں آ جاؤ، جیسے تم پاسٹ میں رہتے تھے نا ویسے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لائے تھے، وہ ایمان لانے والے لوگ پہلے کیا تھے؟ اپنی قوم کے ساتھ شرک اور دوسرے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ جب وہ مومن ہو گئے تو انہوں نے یہ سب کام چھوڑ دیے، اس لیے ان کی قوم والے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پلٹ جاؤ واپس اپنی ملت میں۔ اور پھر تعودن، یہ آدھا یا اودو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سارا یا سیرو کی میننگز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابتداً پہلی بار کسی چیز کو اختیار کرنا، تو کیا مطلب ہوگا؟ تم ہمارا دین اختیار کر لو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، جو شعیب علیہ السلام نے نہ صرف اظہار کیا ناپسندگی کا بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر ہم نے اس طرح کیا، یعنی اگر ہم حق بات کو سمجھ کر جان کر صحیح طریقے سے پھر بھی اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہے، اس کو ناپسند نہیں کر لے، تو پھر کیا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کا ذکر کیوں آیا؟ شعیب علیہ السلام جو ہے یہ عرب میں سے تھے، اور عرب کے اندر یہ خاص صفت ہے کہ وہ جھوٹ سے شدید نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ابو سفیان اور ہرقل کا جو واقعہ تھا اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو بادشاہ نے ابو سفیان سے کوشچن کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ، تو اس نے ایک بھی سوال کا غلط جواب نہیں دیا۔ تو عربوں کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہیں، کچھ اوصاف ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہنے لگے کہ مجھے سب کچھ علم ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن ان پتہ ہونے کے بعد بھی اللہ نے مجھے نجات دی، بچایا اور ہمیں توفیق دی، ہدایت کی۔ اب اس کے بعد بھی ہم اللہ پہ جھوٹ باندھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، نہیں ہمارے لیے جائز کہ ہم واپس پلٹیں اپنے دین کی طرف، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دین، جو دین پہلے چھوڑ کے آئے ہیں، جس سے ہمیں اللہ نے نجات دی ہے، اللہ نے ہدایت ایک نعمت بنا کے بھیجی ہے، ہم واپس اس میں پلٹ جائیں۔ کتنا اچھا ایک پوائنٹ ہمیں زندگی میں ملتا ہے نا، استقامت، کہ دین پر عمل کرنے کے بعد استقامت کی دعا کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے، صراط مستقیم پر ایک دفعہ جب آ جائیں تو بار بار واپس باطل راہوں کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سب چیزیں جو آپ چھوڑ کے آئے ہیں یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بار بار جانے سے آپ کے اندر سے گناہ کو چھوڑنے کی جو ایک طاقت تھی وہ کم ہوتی جائے گی اور جھجک ختم ہو جائے گی، اور آپ بار بار توبہ کریں گے، بار بار اس بڑے گناہ کی طرف واپس جائیں گے. کچھ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹے اعمال، چھوٹی برائیاں تو زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دی اس طرح سے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں جو جن کے ساتھ ایمان خراب ہوتا ہے تو ان کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے اور واپس نہیں پلٹ کے جانا چاہیے. وما یکون لنا ان نعود، اپنے آپ کو کہنا چاہیے ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں. الا یشاء اللہ ربنا، اگرچہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہے، جو ہمارا رب چاہے. تو اس سے کیا سبق ہمیں مل رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہدایت ہے یہ اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا، یہ جو ہم نے دین اختیار کیا ہے یہ ہم اپنے بل بوتے پہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنا پر یہ سب کیا جا رہا ہے. تو ارادہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، انسان کی اعمال میں اللہ کی مشیت شامل نہ ہو تو انسان کی نیکیاں بن ہی نہیں سکتی. اس کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، اپنی کوشش سے اس کی نیت دکھاوے کی بن جاتی ہے. اس لیے اپنے اعمال میں اگر شوق ہے قرآن کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، اللہ کے کلام کو سیکھنے کا، یا پھر کسی بھی نیک اعمال کو کرنے کا، تو کیا کرنا ہے؟ جذبہ، جنون اور شوق کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے. اللہ ہی کی توفیق سے ہم نیکیوں کی طرف مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ اس بات میں لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن تھی کہ شعیب علیہ السلام کو شاید اپنے خاتمہ بالخیر کے بارے میں شک تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس نہیں لوٹ کے جائیں گے، لیکن اللہ اگر چاہے تو ہم واپس جا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اس آیت کے اندر، اس بات کے اندر ان کی عاجزی چھپی ہوئی ہے. عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اعمال میں پختہ رہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہمیں چاہیے. تو اپنی عاجزی کا اظہار اس میں کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور امت کے جو اکابر لوگ ہیں ہمیشہ اپنے برے انجام سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا، سورۃ ابراہیم آیت 35 میں آتا ہے، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا. کس چیز سے؟ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے اپنے لیے، اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. تو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ پہلی چیز اسلام کا، دین کا پتہ چلنے کے بعد نیکیوں کے اندر، خاص طور پہ بڑے بڑے اعمال کے اندر استقامت اختیار کرنی چاہیے. نماز پڑھیں تو مسلسل پڑھیں. اگر کسی برائی کو چھوڑا ہے، بڑی برائی کو چھوڑا ہے، تو اس کو چھوڑ ہی رکھیں. یہ نہ ہو کہ ایک بار چھوڑیں پھر واپس جائیں، پھر چھوڑیں پھر واپس جائیں. جو نیم مزہ آتا ہے نا برائیوں کے اندر، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دلدل میں پھنسا دیتا ہے. خاص طور پر جو برائیاں انسان کی ایمان کو خراب کرتی ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے. اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کریڈٹ صرف سارا خود کو نہیں دیں کہ ہم بڑے اچھے اعمال کرنا شروع ہو گئے، بلکہ اللہ کا ایک ایک لمحے بھی شکر ادا کریں. اللہ آج اگر تو ہمیں یہ بات بھی سنوا رہا ہے نا، اس پہ بھی تیرا شکر. اس دنیا کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے قرآن کو سیکھنے کی، اور وہ بھی اس وقت میں
جو سب سے بابرکت وقت ہے، سب سے اہم اور امپورٹنٹ وقت، اس میں نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کر سکتا ہے، نہ ہم پریشان ہوتے ہیں. ہاں ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے اپنی نیند کے ساتھ. تو اللہ نے اگر یہ توفیق دی تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کا شکر، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں استقامت بھی عطا کر اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. وسع ربنا کل شیء علما، یہ رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. میرا تو سارے کا سارا توکل تو اسی پر ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، ایون کہ اپنی ذات بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے سبرد ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. اتنا بھی بھروسہ ہمیں اپنی ذات پہ نہیں ہونا چاہیے. سارے کا سارا بھروسہ اللہ پر. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے اپنے آپ پر، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتی. اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو نا تو ہم ہماری ذات کے منافی، ہماری ٹیسٹ کے خلاف جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم اس پہ بھی صبر کریں. اسی لیے تو پھر شعیب علیہ السلام نے انتظار کے لیے کہا اور اپنی قوم والوں کو بھی تسلی دی اور دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب دنیا والوں کو تو نہیں پتا نا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید لگے کہ یہ ہار گئے ہیں اور چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے درمیان بہترین فیصلہ فرما، اور ہماری قوم کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اپوزٹ ہیں ہمارے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. تو ظاہری بات ہے فیصلہ تو اللہ کا ایمان والوں کے حق میں ہی ہوگا، لیکن یہ واضح فیصلے کی بات ہے جو کہ ہر نبی کی امت کا آخری فیصلہ ہوتا ہے اور پھر دی اینڈ ہو جاتا ہے ان کا. جب انکار کرنے والے زیادہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں تو پھر ان کا جو دی اینڈ کر دیا جاتا ہے، یہ اس فیصلے کی بات کی جا رہی ہے. پھر کیا کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اپنی قوم میں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تمہیں نقصان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اپنے بزنس کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دغا بازی کو چھوڑ کر پھر اپنے بزنس کو چلانا ہوگا. دنیا میں ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے اور ہم پھر اپنے تمام معاملات کو، اخلاقیات کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اب کمانا بھی تو ہے، تو پھر یہ سب کام چلتے ہیں، اس کو چلانا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں پھر لگتا ہے کہ جیسے دین ہمارے لیے تنگ گلیاں جو ہے، ہماری وسیع جو ہمارا ذہن تھا، ہم جیسے مرضی کما رہے تھے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. دین میں آنے کی وجہ سے ہم سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں نقصان ہوگا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی اپنی قوم کو اسی طرف موٹیویٹ کیا کہ شعیب پر اگر ایمان لاؤ گے تو میں اپنے جائز ذرائع سے دولت کمانے کے اڈے سارے کے سارے بند کرنے پڑیں گے، بددیانتی، سود خوری کے بغیر کام کرنا پڑے گا. تو بہت سے لوگ دین کی طرف اسی وجہ سے نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا انٹرسٹ سسٹم جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، سود خوری کا نظام ختم کرنا ہوگا، اور پھر جو معاملات کے اندر دغا بازی، دھوکہ دہی ہوتی ہے، وہ تجارت کو بہترین تجارت بنا لیا جائے نا، تو اس سے بڑی بھی عبادت ہے. اتنی بہت بڑی عبادت ہے ایمانداری کے ساتھ کسی کو چیزیں سیل کرنا. ہاں آپ کو دنیا کے اندر اس کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب ان کی قوم والوں نے کوئی رپلائی اچھا نہ کیا اور ہٹ درمی کے ساتھ آگے سے جواب دیتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. فیصلہ کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر زلزلے نے پکڑ لیا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں صبح انہوں نے ایسے کی جیسے کہ اوندے منہ پڑے ہوئے، اوندے منہ گرے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر زلزلے کی وجہ سے. یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا،
وہ اس طرح ہو گئی، اس طرح خاموشی سناٹا چھا گیا کہ جیسے وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں۔ اللہ نے صفا ہستی سن کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں نقصان کس کا ہوا؟ خاسرین کون ہوئے؟ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے اصل میں ناکام ہو گئے۔ ان کی کامیابی جو بڑے قصے اور بڑے بزنس کی بات کرتے تھے نا، وہ سارے کے سارے یہیں پہ رہ گئے۔ اس لیے کیا لیسن ملتا ہے کہ دین کی وجہ سے آپ جو سوچتے ہیں نقصان ہوگا، یعنی قرآن کی کلاسز اٹینڈ کریں گے تو دنیا کی ڈگری کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اگر آپ قرآن کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ اپنی ڈگری کی بات کریں جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم لیتے ہیں، اس میں کتنی محنت کرتے ہیں ہم، اور پھر مارکس اچھے نہ آئے دوبارہ سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دن رات، ایون کہ ہمیں یہ پتہ ہو نا کل پیپر ہے تو ہماری ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، ہم بس اس کو ذہن میں رکھ کے تو تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کر لی، جوڑ لیا تعلق، تو ہمیں بہت سے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے گی، یا پھر اپنا وقت دینا ہوگا۔ تو کیا ہوگا اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو بھی جائے، ڈانٹ پڑ بھی جائے، کوئی کام پیچھے رہ بھی جائے قرآن کی وجہ سے، تو وہ ناکامی نہیں ہے، وہ خسارہ نہیں ہے، وہ تو اصل کامیابی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اگر پس پشت ڈالیں گے، اگر قرآن کو نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کے کلام پہ عمل نہیں کریں گے، تو یہ اصل میں ناکامی اور خسارہ ہے۔ کامیابی کی ڈیفینیشن جب کلیئر ہو جاتی ہے نا قرآن کے اندر، آپ یہ پڑھتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں کامیاب انسان وہ ہے۔ یہ ہے کامیابی کی ڈیفینیشن۔ تو یہ کیسے جنت کا داخلہ ملے گا اور جہنم سے کیسے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے؟ سیکھنے سے، عمل کرنے سے، اور اچھے طریقے کے ساتھ سننے سے، اور پھر اس پر تدبر کرنے سے۔ عمل تک تبھی پہنچے گی جب باتیں دل تک پہنچیں گی۔ تو اس لیے اپنے لیے خصوصی دعا کرتے رہنا چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل تک پہنچا دے، تو تاکہ ہم کامیاب لوگ میں شامل ہو جائیں۔ ڈیفینیشن کامیابی کی کلیئر ہو جائے نا، تو پھر ہماری نظر میں قرآن کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بس کنفرم ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا اور جنت کو حاصل کر لیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں ہے، درد تھا ان کے دل میں تو اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے نا، ان کی خیر خواہی کر رہے تھے۔ اب جب قوم والوں نے اتنا جھٹلایا کہ ان کی عزت نفس کو ٹارگٹ کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو اب کیا کام بنتا تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ اب فیصلہ تیرے سے بولتا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، جو تو نے کرنا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے منہ پھیرا اور کہا کہ میری قوم والوں، یہ مت سمجھنا میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا، یا میں نے تمہیں پیغام نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں سارے کا سارا پیغام دیا تھا۔ رسالات، رسالت ان کی جمع ہے رسالات، سب کے سب پیغامات تمہیں دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ پیغمبر ایک جو مصلح ہوتا ہے، ایک جو مبلغ ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اپنے اندر جو پیدا کرنی چاہیے صفت، وہ ہے خیر خواہی۔ جب خیر خواہی ہوتی ہے نا، تو پھر انسان اپنے فالوورز کو محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے، ان کو جانے نہیں دیتا، ان کو دین سے دور نہیں ہونے دیتا، اکڑ نہیں دکھاتا۔ وَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے پوری ایفرٹ کی، میں نے تمہیں ہر لحاظ سے بچایا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب مجھے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ دیکھیے پیغمبر جو ہے نا، پیغام پہ جانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح پیرنٹس کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا ذمہ داری ہے۔ اب کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، اب اس اچھی تربیت کے بعد
اگر ان کے بچے ان کی بات پھر بھی نہیں مانتے، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ دین کیا مخالف ہے، تو ان کو روکنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دینا چاہیے، ریمائنڈرز دیتے رہنا چاہیے. لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے ان کو ہلاک کر بیٹھتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں کہ ان کی اپنی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ان کی اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اپنی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں. تو آپ دعا لازمی کریں، لیکن جب آپ نے ان کو سمجھایا، ایک ہوتا ہے آپ نے گائیڈ ہی نہیں کیا، آپ نے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ آخری دم تک سمجھاتے رہنا. جب آپ کی بس ختم ہو گئی، اب چپ ہو گئے، تو اب آپ کام نہیں کریں. اب آپ بس ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ وقت آنے سے پہلے جو کہ باقی قوموں پر آیا، دی اینڈ ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. تو دوبارہ پڑھنے سے بہت سے نئے پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جو آج نئی سیکھی، کیا لرننگ پوائنٹس ہیں جو سمجھ آئی جس کی، اور دل تک باتیں آج ایمان کے تھیلے میں کیا چیز ہم ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اگر یہ ایک پوائنٹ بھی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جی جیسے کہ پہلی آیت سے ہم نے سیکھا کہ ہم نے اسٹینڈ لینا ہے، تو اگر کوئی یہ سوچے کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے حق کے معاملے میں اسٹینڈ لینا ہے، جو باتیں ناحق ہیں، کرہن ہیں، اس کا میں نے کار محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ایک بہت بڑا عمل ہے. اسی طرح دین کے اندر استقامت اختیار کرنا بہت بڑا عمل ہے. پھر اسی طرح اللہ پہ توکل کرنا، اچھے کاموں کا کریڈٹ صرف خود کو نہ دینا بلکہ اللہ تعالیٰ کو سارے کا سارا کریڈٹ دینا. تو اس کے علاوہ اور کیا باتیں ہیں جو آپ نے سیکھی اور آپ کو سمجھ آئیں؟ اپنے لرننگ پوائنٹ شیئر کیجیے لکھ کر. جی، جو کچھ ماضی میں ہو گیا ہے اس سے بھی توبہ کرنی ہے، پکی توبہ، جڑیں کاٹ دیں بس، اور واپس مڑ کے نہیں دیکھیں. اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیں کہ اس واپس جانا ماضی کے اندر ایسے ہے جیسے کہ کوئی حرام کام ہے. تو تدبر کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، آپ نے لکھا نہیں ہے، تو آج کے لیے تدبر ہے، فرسٹ لیکچر بھی ہے آپ کا. تو آپ نے تدبر کرنا ہے. پہلی آیت کی جو لاسٹ پہ ورڈز ہے نا، اولو کننا کارہین، کیا بلا اگرچہ ہوں ہم ناپسند کرنے والے. تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے کہ اس سے اور کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو لکھ کے آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. ان باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر اپنا جو فیس بک آپ کا گروپ ہے اس میں شیئر کریں گے. اور کوشش کریں کہ لازمی تدبر اس پر کریں کہ سوچیں گے، دوبر تک پہنچیں گے، باتوں کی پشت تک، بیک تک پہنچیں گے تو زیادہ سمجھ آئے. ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس ہمیں کلیئر نہ ہوئے ہوں کلاس کے اندر، تو وہ بعد میں ہمیں سوچنے سمجھنے سے سمجھ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب